Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maryam Zafar and on behalf of AFAQ online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. آج کی اس ویڈیو میں ہم آفاق نیو سن سیریز معاشرتی علوم گریڈ 4 کے یونٹ 2 کو پڑھیں گے. اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں وہ افراد جو اس ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں ان میں شامل ہیں طلباء، اساتذہ اور والدین. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آفاق کو منفرد بناتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اس لیے آفاق نے آپ کے لیے سالانہ کیلنڈر ترتیب دیے ہیں جو کہ 3 ٹرمز پر مشتمل ہیں اور ہر ٹرم میں 2 یونٹس دیے گئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر یونٹ میں 6 ہفتے دیے گئے ہیں. پہلے 5 ہفتے میں ہم ٹیچنگ اور لرننگ پر فوکس کرتے ہیں جبکہ چھٹے ہفتے میں ہم اسیسمنٹ لیتے ہیں. صرف یہی نہیں، آفاق آپ کو سبجیکٹ ویٹیج کے اکارڈنگ سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی مہیا کرتا ہے جس سے اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کرام استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے اسکول کے اکارڈنگ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹرم 1 یونٹ 2 میں ہم 2 اسباق مکمل کریں گے، سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5. سبق نمبر 4 کا عنوان ہے پیغام رسانی، سبق نمبر 5 کا عنوان ہے ریاست اور حکومت. ہفتہ 1 کا آغاز کرتے ہیں. ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 میں آج ہم 3 لیسن پلانز کور کریں گے. یہ 3 لیسن پلانز اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیغام رسانی کی تعریف کر سکیں، پیغام رسانی کے ذرائع کی شناخت کر سکیں اور ان کی اہمیت بیان کر سکیں. آرٹ، زبان، خطوط، پوسٹ کارڈ، ای میل، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر، موبائل فون. ان SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 سبقی منصوبہ نمبر 1 میں موجود ہے. آئیے سبق نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں. سبق نمبر 4 کا عنوان ہے پیغام رسانی اور اس میں ہم 2 SLOs کور کریں گے. تصورات اور سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں. تحریکی سرگرمی. جی پیارے بچوں، تو یہ آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک موبائل فون ہے. تو سرگرمی دیکھتے ہیں. دی ہوئی جگہ میں معلومات فراہم کریں. میں ہنگامی صورتحال میں ڈائل کروں گا یا گی. میرے ابو جان کا موبائل نمبر، بلینک میں آپ نے نمبر لکھنا ہے. میرے گھر کا فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. میں اپنے دوست سہیلی سے رابطے کے لیے استعمال کرتا ہوں کرتی ہوں، وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے. پیغام رسانی کے ذرائع. پیغام رسانی ہوتی کیا ہے؟ اپنے خیالات، پیغامات اور معلومات کا دوسروں سے تبادلہ پیغام رسانی کہلاتا ہے. پیغام رسانی کے ذرائع. آئیے پیغام رسانی کے ذرائع کے بارے میں جانیے. زبان. زبان پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے. اپنی سوچ کا اظہار کرنے اور دوسروں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں. آئیے پیغام رسانی سے متعلق کچھ تصاویر دیکھتے ہیں. ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل فون، خطوط، پوسٹ کارڈ. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جو پیغام رسانی میں شامل ہیں. ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ والدین اور اساتذہ کرام کی مدد لے سکتے ہیں. زبان پیغام رسانی کا ایک ذریعہ. زبان پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہے. پاکستان میں قومی زبان اردو پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بہت سی علاقائی زبانیں ہمارے ہاں ابلاغ کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی اور کشمیری وغیرہ. سرگرمی دیکھتے ہیں. پیغام رسانی کے ذرائع کی تصاویر جمع کریں اور اپنی کاپی میں نام کے ساتھ چسپاں کریں. یہاں پہ کچھ پیغام رسانی کے ذرائع کی تصاویر دی گئی ہیں. آپ نے اس طرح کی تصاویر اکٹھی کرنی ہے اور اپنی کاپی میں ان کو چسپاں کرنا ہے. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیغام رسانی کی تعریف کر سکیں، پیغام رسانی کے ذرائع کی شناخت کر سکیں اور ان کی اہمیت بیان کر سکیں. آرٹ، زبان، خطوط، پوسٹ کارڈ، ای میل، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ. ان SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 سبقی منصوبہ نمبر 2 میں موجود ہے. آئیے تصورات اور سرگرمیاں دیکھتے ہیں. آرٹ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ. آرٹ بھی پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ ہے. آئیے اس کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں. آرٹ بھی پیغام رسانی اور رابطے کا اہم ذریعہ ہے.
آرٹ کے ذریعے سے ہم صرف الفاظ اور زبان پر انحصار نہیں کرتے بلکہ نقش نگاری، خطاطی، فوٹوگرافی، ویڈیو اور آرٹ کی دیگر اقسام کے ذریعے بھی اپنی معلومات اور پیغامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ آرٹ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ اس لیے بھی ہے۔ آرٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ غاروں میں رہتے تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس وقت لوگ اپنے احساسات، خیالات اور تصورات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آرٹ نے ترقی کی اور نہ صرف تصویریں بلکہ ناول نگاری، موسیقی، شاعری، تھیٹر، مجسمہ سازی اور مصوری بھی آرٹ میں شامل ہو گئے۔ قدیم تہذیبوں کے لوگ پہاڑوں، چٹانوں، درختوں اور جانوروں کی کھال پر تصاویر بناتے تھے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ اپنی ڈرائنگ کی کاپی پر کوئی پیغام لکھیں، پھر اس کو تصویری شکل دیں۔ سرگرمی کے بعد باری باری اپنی تصاویر ہم جماعت ساتھیوں کو دکھائیں۔ اس سرگرمی کو اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ سرگرمی: ایک چارٹ پر خطاطی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی سا نام خوبصورتی سے لکھیں۔ یہاں پر آپ کو ایک خطاطی نظر آ رہی ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے بھی اس طرح خوبصورتی سے اللہ کا نام لکھنا ہے اور اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیغام رسانی کی تعریف کر سکیں، پیغام رسانی کے ذرائع کی شناخت کر سکیں اور ان کی اہمیت بیان کر سکیں۔ آرٹ، زبان، خطوط، پوسٹ کارڈ، ای میل، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور موبائل فون وغیرہ۔ ان ایسلوں سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 سب کی منصوبہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ آئیے سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خطوط اور کارڈ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پیغام رسانی کے کچھ اہم ذرائع پڑھے ہیں، تو آئیے خطوط اور کارڈ کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ خطوط اور کارڈ بھی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر خطوط کا استعمال سرکاری و غیر سرکاری ادارے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ پوسٹ کارڈ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ پوسٹ کارڈ زیادہ تر تب بھیجے جاتے ہیں جب لوگ چھٹی یا کاروباری سفر پر جاتے ہیں۔ پوسٹ کارڈ کے لیے لفافوں یعنی کہ انویلپس کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر ڈاک ٹکٹ چسپاں ہوتی ہے۔ خطوط اور کارڈ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ خطوط کی طرح پوسٹ کارڈ بھی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ پوسٹ کارڈ کا زیادہ تر استعمال خوشی کے موقعوں پر کیا جاتا تھا، جیسے کہ عید، سالگرہ وغیرہ۔ کارڈ کی ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا تھا اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپاں ہوتی تھی۔ آئیے یہاں پر ایک فلیش کارڈ دیکھتے ہیں جو کہ پوسٹ کارڈ ہے۔ اس پوسٹ کارڈ میں بتایا گیا ہے کہ ہم اس پر کس طرح سے پیغام لکھتے ہیں، کس کو ترسیل کرتے ہیں اور کس کا ایڈریس آتا ہے۔ یہاں پر ہم پیغام لکھتے ہیں، یہ پیغام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم جس کو بھیجنا ہو اس کا نام لکھتے ہیں۔ یہاں پر جو بھیج رہا ہے اس کا نام آتا ہے اور یہاں پر ہم ایڈریس لکھتے ہیں۔ یہاں پر ٹکٹ چسپاں ہوتی ہے اور پھر اس کو آگے بھیجا جاتا ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ پوسٹ کارڈ لکھنا ایک دلچسپ سرگرمی ہے۔ اپنے دوست کو پوسٹ کارڈ لکھیں اور اس پر ایک مہر لگائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پچھلے لیسن میں اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ ہم پوسٹ کارڈ کیسے لکھتے ہیں، تو آپ اس پوسٹ کارڈ کو بھی مکمل کیجئے اور اپنے اساتذہ کرام کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہفتہ نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 2 میں آج ہم 3 لیسن پلانز مکمل کریں گے۔ یہ 3 لیسن پلانز اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیغام رسانی کی تعریف کر سکیں، پیغام رسانی کے ذرائع کی شناخت کر سکیں اور ان کی اہمیت بیان کر سکیں۔ آرٹ، زبان، خطوط، پوسٹ کارڈ، ای میل، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ، ان ایسلوں سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 2 سب کی منصوبہ نمبر 1 میں موجود ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ ریڈیو پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پیغام رسانی کے کچھ ذرائع پڑھے ہیں، ریڈیو بھی اسی طرح پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ 20ویں صدی میں ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا تو اس نے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ ریڈیو اس دور کا پہلا الیکٹرانک میڈیا تھا جس نے خبروں اور تفریح کے مختلف پروگرام نشر کیے۔
ٹیلی ویژن کی ایجاد سے پہلے تک یہ پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اب بھی اہم پیغامات، موسمی حالات اور خبروں کی نشریات کے لیے ریڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تفریحی اور تعلیمی پروگرام بھی نشر کرتا ہے۔ آئیے ٹیلی ویژن کے بارے میں کچھ معلومات پڑھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن دنیا بھر میں سمعی اور بصری پیغامات کی ترسیل کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ پیغام رسانی کا ایک جدید ذریعہ ہے جو ہمیں قومی اور بین الاقوامی حالات حاضرہ سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں، نظریات، مقامات اور دیگر واقعات سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے تعلیمی پروگرام علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں تفریحی پروگراموں کی صورتحال میں تفریح بھی فراہم کرتا ہے۔ ریڈیو پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ ہم نے ریڈیو کے بارے میں پہلے بھی معلومات حاصل کی، مزید معلومات یہاں پہ دی گئی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ خطوط کی طرح پوسٹ کارڈ بھی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ پوسٹ کارڈ کا زیادہ تر استعمال خوشی کے موقعوں پر ہوتا تھا، جیسے عید، سالگرہ وغیرہ۔ کارڈ کے ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا ہے اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپاں ہوتی تھی۔ آئیے ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے بارے میں معلومات لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پچھلے لیسن میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی، اس کو اب ذہن نشین کریں اور اس ورک شیٹ کو مکمل کریں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیغام رسانی کی تعریف کر سکیں، پیغام رسانی کے ذرائع کی شناخت کر سکیں اور ان کی اہمیت بیان کر سکیں۔ آرٹ، زبان، خطوط، ٹیلی ویژن، پوسٹ کارڈ، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ، ان SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 جونر 2 ہفتہ 2 سبکی منصوبہ نمبر 2 میں دے دی گئی ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ نے پیغام رسانی کے بہت سے ذرائع پڑھ لیے ہیں۔ آئیے ہم مزید ذرائع پڑھتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، اس کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پیغام رسانی کے سب سے جدید اور ترین ذرائع ہیں۔ انٹرنیٹ کمپیوٹروں کا ایسا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے سے لاکھوں کمپیوٹر آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ معلومات کا خزانہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم مختلف ویب سائٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کئی شعبوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ سائنس، تاریخ، ادب، صحت، کھانا پینا اور دیگر موضوعات۔ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمیں کمپیوٹر یا موبائل فون میں صرف ویب سائٹ کا پتہ درج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم معلومات کی دنیا سے جڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ای میل کے ذریعے سے بھی پیغامات کا فوری تبادلہ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے متعلق مزید معلومات یہاں پر دی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان SLO سے متعلق تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 جونر 2 ہفتہ 2 سبکی منصوبہ نمبر 3 میں موجود ہیں، آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ موبائل فون بھی پیغام رسانی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ آج کل موبائل فون کا استعمال عام ہے۔ موبائل فون بغیر تار کے ہلکے وزن کا آلہ ہے جسے کہیں بھی لے جانا آسان ہے۔ اس کے ذریعے ہم پیغامات لکھ کر یا بول کر دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ موبائل فون میں بہت سی ایپلیکیشنز موجود ہیں جو روزمرہ کے کاموں میں ہماری مدد کرتی ہیں، جیسا کہ گھڑی، کیلنڈر، الارم، کیلکولیٹر، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ وغیرہ۔ موبائل فون سے متعلق مزید معلومات آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ مختلف ممالک کی مہریں، سکے اور پوسٹ کارڈ کی تصاویر جمع کرتے ہوئے ایک اسکریپ بک بنائیں۔ اپنی اسکریپ بک کو جماعت کے سامنے پیش کریں۔ یہ سرگرمی آپ اپنے اساتذہ کرام اور والدین کی مدد سے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم ہفتہ نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹرم 1 جونر 2 ہفتہ 3 میں ہم آج 3 لیسن پلانز کور کریں گے۔ یہ 3 لیسن پلانز اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے یہاں دے دیے گئے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ریاست اور حکومت کی تعریف کر سکیں، ریاست اور حکومت کے مابین فرق کر سکیں۔
ان SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کے لیے ٹرم 1 جونر 2 ہفتہ 3 سب کی منصوبہ نمبر 1 میں دے دی گئی ہے۔ آئیے سبق نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 کا عنوان ہے ریاست اور حکومت، اور اس سبق میں ہم ان تمام SLOs کو کور کریں گے۔ تصورات اور سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک تحریکی سرگرمی دی گئی ہے۔ آپ حکومت کی فراہم کردہ کن سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ فہرست بنائیں۔ جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت ہمیں بہت سی سہولیات مہیا کرتی ہیں، جیسے کہ پانی، بجلی، گیس، اور سب سے خاص فوج اور پولیس جو کہ ہماری حفاظت کرتی ہے، یہ بھی ہمیں حکومت ہی مہیا کرتی ہے۔ تو ان کی فہرست بنائیں اور اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ ریاست اور حکومت۔ آئیے ریاست اور حکومت کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ ایسا مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہو اور بیرونی دباؤ کے اثر میں نہ ہو، جہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو خود مختار ہو اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ آئیے ریاست کے 4 عناصر کون سے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ریاست کے 4 عناصر: علاقہ، آبادی، حکومت، اقتدار اعلیٰ۔ یہ 4 عناصر ریاست کے ہیں۔ مثال: پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے جس کا ایک مخصوص جغرافیہ ہے اور اس خطے میں لوگ آباد ہیں۔ یہاں کا نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت اور ریاستی ادارے قائم ہیں جو اپنے مخصوص فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ریاست اور حکومت کی تعریف کر سکیں، ریاست اور حکومت کے مابین فرق کر سکیں۔ ان SLOs کی تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 جونر 2 ہفتہ 3 سب کی منصوبہ نمبر 2 میں موجود ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ ریاست اور حکومت میں فرق۔ جی پیارے بچوں، ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ آئیے اس کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ ریاست اور حکومت میں فرق۔ ریاست اور حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ آئیے ان دونوں کے مابین فرق کو جانتے ہیں۔ ریاست کے 4 عناصر ہیں جن میں سے ایک عنصر حکومت ہے۔ مخصوص جغرافیائی علاقے کی وجہ سے ریاست کی حیثیت مستقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ایک آزاد ریاست ہے جو 1947 میں قائم ہوئی اور آج بھی ایک آزاد ریاست کے طور پر موجود ہے، جبکہ حکومت عارضی ہوتی ہے۔ ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی ریاست میں آباد تمام لوگ اس کے شہری ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام افراد حکومت کا حصہ نہیں ہوتے۔ حکومتی فرائض سر انجام دینے کے لیے تمام لوگوں میں سے چند ذمہ دار افراد کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ریاست اور حکومت میں فرق۔ مزید فرق جاننے کے لیے آپ یہ متن پڑھ سکتے ہیں۔ سرگرمی: ریاست اور حکومت میں فرق واضح کریں۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ نے پچھلے لیسن میں ریاست اور حکومت میں فرق جانا ہے، تو اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حکومت کے ستونوں کے بارے میں بیان کر سکیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اس SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کے لیے ٹرم 1 جونر 2 ہفتہ 3 سب کی منصوبہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ حکومت اور اس کے ستون۔ حکومت اور اس کے 3 ستون ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ حکومت اور اس کے ستون کے بارے میں معلومات پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کے 3 ستون ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ مقننہ جو ہے وہ قوانین بناتی ہے، انتظامیہ قوانین نافذ کرتی ہے، قانون کی تشریح کے لیے انصاف فراہم کرتی ہے۔ مقننہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: ایوان بالا یعنی کہ سینٹ اور ایوان زیری۔ ایوان زیری قومی صوبائی اسمبلی میں قومی اسمبلی ملکی سطح پر، جبکہ صوبائی اسمبلی صوبے کی سطح پر کام کرتی ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 342 ہے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں میں ہر صوبے کی سطح پر تعداد مختلف ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر کرتا ہے۔ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان میں اس کے ممبران کی تعداد 104 ہے۔ انہی ممبران میں سے ایک سینٹ کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے جو سینٹ کے اجلاس کی صدارت بھی کرتا ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ دیے ہوئے حکومتی ڈھانچے کو مکمل کریں۔ پیارے بچوں،
یہ ڈھانچہ آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، اس کو ذہن نشین کریں اور اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ یہاں سے ہم ہفتہ نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 میں ہم 3 لیسن پلانز کور کریں گے۔ 3 لیسن پلانز اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے یہاں دے دیے گئے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حکومت کے ستونوں کے بارے میں بیان کر سکیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اس SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 سب کی منصوبہ نمبر 1 میں دے دی گئی ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ حکومت اور اس کے ستون، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، آئیے عدلیہ اور انتظامیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انتظامیہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے قوانین نافذ کرتی ہے۔ اس کا ایک اہم کام ملک کی یکجہتی اور سالمیت کا دفاع ہے۔ انتظامیہ دوسرے ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ریاست یا ملک کی خارجہ پالیسی میں تشکیل بھی دیتی ہے۔ بجٹ تیار کرنے کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہے، جسے مقننہ منظور کرتی ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ آئیے عدلیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عدلیہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے اور تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ کار مہیا کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر صوبے کے ہر ضلع میں سیشن عدالتیں اور ضلعی عدالتیں قائم ہوتی ہیں، جن کی سربراہی جج کرتا ہے۔ 2 افراد یا 2 گروہوں کے مابین تنازع کی صورت میں عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ اور عدلیہ سے متعلق معلومات کے لیے آپ اس متن کو پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی عدالتیں، یہاں پہ کچھ تصاویر دی گئی ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کے متعلق ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حکومت کے ستونوں کے بارے میں بیان کر سکیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اس SLO سے ریلیٹڈ تمام میتھڈولوجی اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 سب کی منصوبہ نمبر 2 میں دے دی گئی ہے۔ سرگرمی دیکھتے ہیں۔ سرگرمی، حکومت کے ستون کے نام لکھیں اور ان کے افعال بتائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پچھلے لیسن میں حکومت کے ستون کے بارے میں پڑھا، ان کے نام یہاں پر لکھیں اور ان کے افعال بھی بتائیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ امیدواروں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے خاکے بنائیں اور تقریریں کریں۔ خاکے اور تقریروں کے بعد انتخابات کا انعقاد کریں۔ عوام امیدواروں کو ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ایک خالی ڈبے کو بیلٹ باکس بنائیں۔ ووٹ کی پرچیاں بچوں سے بنوائیں۔ بچے باری باری ووٹ ڈالیں گے۔ انتخابی عملہ ووٹوں کی گنتی کرے اور کامیاب امیدوار کا اعلان کرے۔ یہ سرگرمی آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے کرنی ہے۔ آئیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ اصول اور قانون۔ اصول اور قانون کے بارے میں کچھ معلومات پڑھتے ہیں۔ معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کچھ ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ضابطے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں اور انہیں مل جل کر رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ انہیں اصول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر شہری سڑک پر چلتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت کچھ اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ سرگرمی دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں موجود قوانین کی فہرست بنائیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے پچھلے لیسن میں قوانین سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، ان کو ذہن نشین کریں اور اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ سرگرمی، ٹریفک کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ لوگوں میں ٹریفک کے شعور کی کمی ہے۔ بہت سے لوگ ٹریفک سگنل توڑتے ہیں، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ کیا ٹریفک قوانین میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے؟ اس پر بحث کریں اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سرگرمی کمرہ جماعت میں اساتذہ کرام کی زیر نگرانی کی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آفاق سن سیریز معاشرتی علوم گریڈ 4 کے کچھ تصورات کی پڑھائی کی ہے۔ امید ہے آپ کو ان کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔